بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 1 کروڑ بار قسم کھا کر کہتا ہوں، جو یہ قرآن کی صورت پڑھے گا اس کے گھر رزق و دولت قیامت تک ختم نہیں ہوگی بے شک۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ پاک نے خود اپنے نام کی قسم کھا کے فرمایا، جس گھر میں قرآن پاک کی یہ صورت پڑھی جاتی ہے اس گھر میں دولت کی برسات ہوتی ہے اور ہر پریشانی مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آج آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک ایسی صورت لے کر حاضر ہوا ہوں، اگر انسان کامل یقین کے ساتھ اس کا معمول بنا لے، پوری زندگی کے اندر کبھی انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر رہا ہے، سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ رکھ کے اس صورت کا وظیفہ کرے، صرف 1 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کی تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے۔ ناظرین، قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ یہ سب سے زیادہ مجرب عمل ہے۔ قرآن پاک کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے۔ اس کے اندر گم ہو جاؤ، دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے ملے گا، اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے دین سے وابستہ کیا جس نے اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کے لیے عمدہ اصول بتائے، جسے مد نظر رکھ کر ہر آدمی اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی کی کشتی کو کنارے لگا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اسلام نے ہمیں ایسے طریقے نہ بتائے ہوں جس سے ہماری تجارت میں برکت نہ ہو۔ ارشاد ربانی ہے، جو شخص تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے لیے ہر مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کی سبیل نکال دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر ہم بھی اپنی تجارت میں ہونے والی پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے متقی یعنی اللہ سے ہر حال میں ڈرنے والے بن جائیں۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں تو جان لیجئے کہ اللہ کی چاہت اور مرضی پر چلنے کو اور نامرضیات سے بچنے کو۔ لہٰذا اگر ہم اپنی تجارت میں کذب بیانی، جھوٹ، دھوکہ دہی، جھوٹی قسم، سود خوری، رشوت خوری، ظلم، غصب، چوری، خیانت، حرام چیزوں کی خرید و فروخت سے اجتناب کرتے ہیں تو ہماری تجارت میں خود بخود برکتیں نازل ہونے لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں ضرور بالضرور نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اس آیت سے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان جب تجارت کرے اور تجارت کے بعد جو کچھ بھی نفع مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ تجارت میں برکتوں کو نازل کرے گا۔ لہٰذا جو بھی تھوڑا بہت ہاتھ لگے اس پر اللہ کا شکر بجا لائیں، آپ کی تجارت میں خود بخود نفع بڑھنے لگے گا۔ ایک مقام پر فرمایا گیا، ترجمہ: اللہ رب العزت سود کو ملیا میٹ کر دیتا ہے اور صدقات میں بڑھوتی کرتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سود کے ذریعے اگرچہ ظاہری نظر سے مال میں بڑھوتی نظر آتی ہے، لیکن حقیقتاً وہ بڑھوتی اور اضافہ نہیں ہوتا بلکہ کمی ہوتی ہے، کیونکہ سود کے سبب مال اور جان پر جو پریشانیاں پے در پہ آتی رہتی ہیں اور وہ حرام مال کے ساتھ دوسرا مال بھی اس کے پیچھے خرچ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سود جیسی تباہ کن بیماری سے محفوظ فرمائے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، اللہ صدقات کو بڑھوتی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صدقات خیرات دینے سے ظاہراً اگرچہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال میں کمی ہو گئی، لیکن حقیقت میں مال میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت صدقے کی برکت سے مال میں برکتوں کو ڈال دیتا ہے اور مالی پریشانی اور رزق میں تنگی کو دور کر دیتا ہے۔
یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اور آخرت میں صدقے کی نیکیاں پھر الگ ہوں گی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں بے دریغ اور بے حساب مال خرچ کیا تو ان کے مال میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں بے تحاشا مال خرچ کیا تو ان کے مال میں بھی کبھی ہم نے کمی کے بارے میں نہیں پڑھا، بلکہ یہ مقدس شخصیات ایسی تھیں کہ ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت میں بھی اللہ کی جانب سے خوشنودی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، کیا میں تمہاری ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، اگر تم یہ سمجھو یہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی بہتری اسی میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر اپنی جان و مال کو اس کے راستے میں کھپا دو۔ پتہ چلا کہ ایمان میں پختگی اور ثبات قدمی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی انسانی حالات درست ہو جاتے ہیں اور رزق میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، صالحین تو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے ذکر کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تو سوداگری اور نہ ہی خرید و فروخت غافل کرتی ہے۔ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے، آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، تاکہ اللہ رب العزت انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی کر دے۔ اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد دین، تقوی، عبادت اور ذکر اللہ، نہ دنیا، نہ مال، نہ عیش و عشرت، جیسا کہ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے، یعنی تجارت و خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے جو مقصود مومن ہے غافل نہیں کرتی۔ اکثر مسلمانوں نے تجارت کو مقصد اصلی بنا لیا، جس کے نتیجے میں محبت کے رشتے کمزور ہو گئے اور جھگڑوں اور فتنوں کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ مگر آج کل اکثر مسلمانوں کی، خصوصاً مغرب زدہ اور یورپ سے متاثر تعلیم یافتہ لوگوں کے شب و روز حرکات و سکنات، افعال و کردار، اقوال و اعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا ہی انہیں محبوب ہے اور وہی ان کا مقصد ہے۔ مذہب کو محض اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے مصالح دنیا محفوظ رہیں، باقی دین کو اصل حیثیت میں اختیار نہیں کرتے۔ اگر ایسا ہوتا تو دینی امور کو از خود اختیار کرتے اور انہی کو پسند کرتے، دوسری قوموں یعنی یورپی اقوام کی تقلید نہ کرتے اور ان کی طرف نہ دیکھتے۔ بس ان لوگوں کی بڑی غلطی یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کو اصل مقصد اور دین کو تابع فرما دیتے ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو دین کا پابند اور تابعدار بناتا ہے تو اس پر رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ایک قانون بیان کیا، جو پابندی سے صوم و صلات کرے اور فریضہ زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے تو اللہ رب العزت اسے بہترین بدلہ دیتا ہے۔ سورہ نوح میں اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کا ان کی قوم کو نصیحت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اس پروردگار سے استغفار کرو، یعنی گناہوں کی بخشش طلب کرو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ استغفار کی برکت سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، مال اور دولت کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات کی ریل پیل کر دے گا اور نہروں کو جاری کر دے گا۔ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار سے رزق میں برکات اترتی ہیں اور اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے، کیونکہ ایک ایسا جلیل القدر نبی جس کی دعوت 950 سال رہی، وہ نبی اپنی قوم کو یہ بات کہہ رہا ہے اور پھر قرآن جیسی عظیم کتاب اسے نقل کر رہی ہے۔ پتہ چلا کہ یہ ایک لازمی امر ہے کہ استغفار سے رزق میں برکات اور انوار کا ورد ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اسے دوسری جگہ اس طرح فرمایا، اللہ رب العزت آپ کے ان کے درمیان ہوتے ہوئے انہیں عذاب نہ دے گا اور وہ استغفار کر رہے ہوں تب بھی اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کسی قوم کے افراد برابر استغفار میں لگے رہیں تو ان پر قہر خداوندی نہیں اترتا، چاہے وہ قحط کی صورت میں، چاہے وہ تنگی رزق کی صورت میں ہو، یا چاہے وہ طاعون، سارس اور مہلک امراض کی صورت میں ہو۔ بہرحال
استغفار کی برکت سے آدمی اپنے رزق میں برکت نازل کروا سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی ان گنت فائدے اس کے ضمن میں پا سکتا ہے۔ صبح کا وقت بڑا بابرکت وقت ہے، اس میں بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں ہیں، لہٰذا تاجر کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد بستر کو چھوڑ دے اور ہو سکے تو تہجد پڑھے، ورنہ فجر کی نماز کا ضرور اہتمام کرے، پھر کچھ دیر قرآن کی تلاوت میں صرف کرے اور کچھ دیر ذکر خداوندی میں صرف کرے، اور پھر بجائے دوبارہ سونے کے اگر اشراق کا وقت ہو جائے تو اشراق کی کم سے کم 2 رکعات ہی ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، تو میرے لیے 2 رکعات دن کے ابتدائی حصے میں پڑھ، میں دن کے آخری حصے تک تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ میرے دن کے آغاز کو نیک عمل کا حصہ بنا کہ مجھے نیک عمل کی توفیق ہو جائے، تاکہ سارا دن اللہ کی نصرت اور مدد میرے ساتھ رہے۔ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے صبح سویرے میں برکت رکھی ہے، یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکتیں نازل فرما۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ذکر یا عبادت کی حد تک نہیں فرمائی، بلکہ ایک شخص جو تاجر تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم صبح سویرے اپنی تجارت کے کام کو انجام دیا کرو۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشاد سننے کے بعد میں نے اس پر عمل کیا اور صبح ہی اول وقت میں تجارت کا عمل شروع کیا کرتا، تو اللہ نے مجھے اس کی برکت سے اتنا مال عطا فرمایا کہ لوگ مجھ پر رشک کرنے لگے۔ اب ہمارے یہاں ساری قدریں الٹ ہو گئیں، دن کے 11 یا 12 بجے تک بازار بند رہتا ہے، اس کے بعد کاروبار شروع ہوتا ہے۔ 11 بجے کا مطلب دوپہر، گویا دن کا ایک پہر تو بیکار نیند اور غفلت کی حالت میں گزر گیا، نہ نماز، نہ ذکر، نہ تلاوت، بلکہ گناہوں میں گزر گیا، کہیں فلمیں دیکھنے میں، کہیں گانے سننے میں، کہیں گپ شپ میں، پھر ہر شخص کی زبان پر یہ رونا کہ کاروبار تباہ ہے، کہاں سے کاروبار چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ہی رزق میں فراغی اور کشادگی کرنے والا ہے، وہی کاروبار میں مندی ڈالنے والا، وہی قسمتوں کو متعین کرنے والا اور رزق دینے والا ہے۔ اب جب ہم نے ہی اپنے تعلقات کو اپنے رب کے ساتھ کمزور کر دیا، جبکہ کاروبار میں ترقی دینا اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو پھر وہ بھی ہم پر کیوں برکتوں کو نازل کرے گا؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے رب سے تعلق کو قائم کیا جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اپنایا جائے، اور صبح سویرے نماز، ذکر، تلاوت وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنی تجارت کا آغاز کیا جائے، پھر دیکھیں کیسے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، ویسے تو قرآن پاک سب صورتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن آج کا ہمارا قرآن پاک کی جس صورت کا وظیفہ ہے وہ وظیفہ رزق کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس صورت کو پڑھنے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، تکالیف، پریشانیاں، رنج و غم، سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے اس سورہ مبارکہ کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت یہ عمل کیا تو اگلے دن سے اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئیں، اس کے تمام دولت کے مسائل حل ہو گئے، اس کی تمام مصیبتیں ٹل گئیں۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنی برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ سورت مبارک پڑھ کے سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہو،
دنیا کا سب سے آسان اور مجرب وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام اور سورت اخلاص کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے طاقتور ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے جسے سچے دل کے ساتھ کرنے والے پر دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، ساتھ میں ذلت رسوائی بھی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، محنت تو کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اسی سے مانگیں۔ لیکن اللہ سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالی ہم پورے یقین سے کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں نہیں کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں ہے، یہ رزق کے خزانے ہیں، ایک ایسا وسیع و عریض گہرا سمندر ہے۔ جو بندہ بھی یہ عمل ہمیشہ کرے گا، اس کی مستقل عادت بنا لے گا، انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت و برکات سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا صرف ایک نام اور سورت اخلاص آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک سورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو مال و دولت کے حوالے سے ہیں وہ انشاءاللہ سب دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے۔ اب آپ بڑی سے بڑی حاجتیں جن کا تعلق رزق یا مال و دولت کے حوالے سے ہے یا دنیاوی کسی بھی حوالے سے ہے وہ پوری ہو جائیں گی۔ پھر چاہے آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب اور کمزور کیوں نہ ہوں، آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہ ہوں، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم مبارک اور سورت اخلاص پڑھنے کے بعد سویا کرو۔ یہ آپ نے روزانہ کی روٹین بنانی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے غیبی اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے کمالات آپ خود دیکھ کے حیران ہو جاؤ گے۔ غیب سے اللہ پاک آپ کے بگڑے کام سنوارتے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آپ اس عمل کو کریں گے، اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، مکمل یکسوئی آپ کو ملے گی۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ روزانہ رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ ناظرین، آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اور سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور بستر پر لیٹ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ درود شریف کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد مکمل خاموشی، سکون، اطمینان سے اللہ پاک کا مبارک نام یا باسطو 111 بار آپ کو پڑھ لینا ہے۔ مکمل یقین کے ساتھ آپ نے اللہ کا یہ صفاتی نام یا باسطو پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ نے یا باسطو 111 مرتبہ بالکل دل کی گہرائیوں سے پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
یہ سورت اخلاص ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے، یہ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے کہ وہ واحد مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو آپ نے اللہ پاک کا مبارک نام اور سورت اخلاص کو پڑھتے وقت اپنے ذہن میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے جتنے بھی جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے سارے دن کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی، پھر آپ پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ کم از کم 300 مرتبہ پڑھیں تو وہ کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں۔ تو کم از کم 300 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، یا اللہ جو بھی میری مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانیاں ہیں، تو دینے والی ذات ہے، میں منگتا ہوں تو داتا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، میں فانی ہوں تو لا فانی ہے، ازل سے ابد تک تو ہے، تو وہ رب ہے جو سمندروں کی گہرائیوں میں بسنے والے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ میں تو تیری مخلوق ہوں، اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول کر دے، جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور ہمیں ہدایت والے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین اکرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے دعا مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔